کیا پتا چل رہا ہے؟ پارٹلی فلیکسیبل سے ہمیں پتا یہ چل رہا ہے کہ فلی فلیکسیبل میں وہ 3 حالتیں بھی لے سکتے تھے، تنوین بھی تھی. پارٹلی فلیکسیبل میں وہ جسٹ 2 حالتیں لے سکتے ہیں اور تنوین بھی نہیں آ رہی. تو ہمیں پتا چل گیا کہ پارٹلی فلیکسیبل اس وجہ سے کیونکہ کچھ لمیٹیشنز ہیں ان ورڈز کے پاس. یہ تینوں حالتیں نہیں لے سکتے، یہ تنوین بھی نہیں لے سکتے. تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو انٹرنیشنلز ہیں، ان کے پاس ہر اتھارٹی موجود نہیں ہے. تو یہاں تک آپ کو فلیکسیبلٹی کا کنسیپٹ سمجھ میں آیا تھوڑا؟ فلیکسیبلٹی کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے 3 حالتوں میں آ جانے کو اور مختلف حالتیں اختیار کر لینے کو اور تنوین میں رہنے کو. جو 3 حالتیں اختیار کر لیتے ہیں یعنی کہ ان اور ان کو ہم فلی فلیکسیبل کہتے ہیں. اور جو تنوین لے لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ڈبل حرکت ہے تو ہم ان کو فلی فلیکسیبل ورڈز کہتے ہیں. وہ جو صرف 2 حالتوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، او اور آ کی حالت، اور ان کے اوپر تنوین بھی نہیں آ سکتی. یہاں پر ان اور ان نہیں ہے، یہاں پر او اور آ کا ساؤنڈ ہے، تو یہ ہوتے ہیں پارٹلی فلیکسیبل. اب پارٹلی فلیکسیبل کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہاں تک کی کہانی میں نے آپ کو پارٹلی فلیکسیبل انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے بتائی تھی. اب یہ جو پارٹلی فلیکسیبل ورڈز ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ ان پارٹلی فلیکسیبل ورڈز کے اندر نا کچھ نشانیاں آتی ہیں. موسٹلی ورڈز ہمارے عربک کے اندر نا فلی فلیکسیبل ہیں، لیکن اب یہ تو ہمیں جاننا پڑے گا نا کہ کون سے ایسے ہیں جو کہ پارٹلی فلیکسیبل کے اندر آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک کیٹیگری ہے، اس کو نا ہم مبنی کہتے ہیں، اس کو یعنی نان فلیکسیبل. آپ نے ابھی دیکھا ہے فلی فلیکسیبل، پارٹلی فلیکسیبل، اور ایک ہوتا ہے نان فلیکسیبل. میں اس کو بھی یہاں پر نا سرسری سا لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. نان فلیکسیبل، نان فلیکسیبل میں کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ نان فلیکسیبل میں ہوتے ہیں جیسے کہ موسیٰ اور عیسیٰ، ٹھیک ہے، ہدا، ٹھیک ہے، اور زکریا. تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اپنی، اب دیکھیں کہ کیا آپ نے کبھی موسن سنا ہے؟ جسٹ ایز اے ورڈ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں، ایز اے نیم، ٹھیک ہے، پروفٹ نیم کے اکارڈنگ نہیں کنسیڈر کر رہے. آپ نے کبھی بھی موسو نہیں سنا، موسی نہیں سنا، جسٹ موسا سنا ہے. موسن بھی نہیں سنا، موسن بھی نہیں سنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کبھی تنوین بھی نہیں لیتے اور ان کی حالت نہ تو 2 ہوتی ہے اور نہ ہی 3 ہوتی ہے. کبھی یہ 2 حالتوں میں بھی نہیں آتے، کبھی 3 حالتوں میں بھی نہیں آتے. یہ جیسے ہیں یہ ویسے ہی رہیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ویسے زندگی میں جو بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں، ان کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں، جو کچھ بھی کر لیں، وہ جیسے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے. یہ وہ والے جو لوگ ہیں نا، اب ساروں کے دماغ میں وہ لوگ آ گئے ہوں گے جو نان فلیکسیبل والی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. تو یہ نان فلیکسیبل والے وہ لوگ ہیں جو ٹس سے مس نہیں ہوتے اور بس وہ ویسے ہی رہتے جیسے وہ ہیں. تو یہ ہمیشہ ایسے ہی آپ کو ملتے ہیں. کبھی تنوین بھی نہیں آئے گی اور کبھی شیپ بھی نہیں چینج ہوگی. جیسے دیکھو محمدن چینج ہو گیا، ابراہیم چینج ہو گیا. یہ عیسیٰ لفظ ہے تو عیسیٰ ہی رہے گا ہر حال میں، اس نے چینج نہیں ہونا. ان کو کہتے ہیں نان فلیکسیبل. اب ہمارا یہ والا مسئلہ تو حل ہو گیا، یہ بڑے ایزی کیس ہے، یہ بھی بڑا ایزی کیس ہے. یہ والا جو کیس ہے نا، اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز انکلوڈ ہوتی ہے. پارٹلی فلیکسیبل کو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ پارٹلی فلیکسیبل کے لیے نا ہمارے پاس کچھ نشانیاں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. تو جو پہلی نشانی ہے نا ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ نیمز آف پلیسز، کہ جگہوں کے نام، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل، اب میں نا ساتھ میں ایگزامپل سے بھی آپ کو سمجھاؤں گی. دیکھو مکہ، مکہ، اور اس کے بعد مکہ تا. مکہ تی نہیں ہوگا کیونکہ پارٹلی فلیکسیبل کون سے ہیں؟ یہ تنوین بھی نہیں لیتے، یہ 3 حالتیں بھی نہیں لیتے. تو یہاں پر نا اس کی نشانیاں میں لکھ دیتی ہوں پوائنٹ نمبر 3 کے اندر. پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ان کے اندر نا سنگل حرکت ہوتی ہے، سنگل حرکت. اینڈ پوائنٹ نمبر 4 اس کے 2 حالتیں. صحیح ہے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان کے اندر حرکت سنگل ہے یعنی تنوین نہیں آئے گی، جسٹ او اور آ کا کیس آئے گا، ٹھیک ہے، اور 2 حالتیں. اب یہاں پر بھی دیکھو مکہ تن نہیں ہے، مکہ تن نہیں ہے، مکہ تن نہیں ہے، مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا، اور مکہ تی بھی نہیں ہو رہا. یہ جو زیر والا کیس تھا، جو پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں نا، یہ زیر والا کیس زبر کے ساتھ ہی شو کر دیتے ہیں. اس کو عربک میں ہم کہتے ہیں جر، جر کا سٹیٹس. اس کو کہتے ہیں ہم نصب، اور اس کو کہتے ہیں ہم رفع. اور اردو میں آپ لوگ اس کو پیش، زبر اور زیر کہتے ہو. اس کو پیش کہتے ہو، اس کو زبر کہتے ہو، اور زیر والا یہ سٹرکچر ہوتا ہے. اور یہ زیر بیسیکلی نا یہ ہوتا جر کا سٹرکچر ہی ہے، بٹ یہ شو اپنے آپ کو نا زبر کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ والی ایگزامپلز آتی ہیں. اس کے علاوہ میں اور ایگزامپلز آپ کے سامنے لکھ دیتی ہوں. جیسے کہ جہنم، جہنم کا تو سب کو پتا ہے بھائی کہ جہنم کیا چیز ہے. ویسے پتا ہے کہ نہیں پتا؟ یہ تو پتا ہے کہ جہنم کے اندر آگ ہوگی، لیکن کیسی ہوگی وہ آگ، وہ کس طرح کی ہوگی،
اس کا ایندھن کون لوگ ہوں گے، جنت کی ہولناکیاں کیا، جہنم کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے. جنت والے جب جنت میں جانے لگیں گے نا تو وہ جہنم والوں کے قریب سے جب ان کا گزر ہوگا تو وہ پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر وہ دوسرا ریزن دیں گے ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وہ تیسرا ریزن دیں گے کہ ہم بحث کرتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. تو وہ نماز نہیں ادا کرتے تھے، فرسٹ ریزن انہوں نے دیا ہے. اس کے بعد کیا ہے، جہنما، اور پھر یہاں پر جہنما. تو یہ جو جگہوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے جہنم ایک جگہ ہے، مکہ ایک جگہ ہے، مکہ کا سب کو پتہ ہے، مکہ ایک شہر کا نام ہے. جہنم ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر سارے کافرین اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس جہنم کے اندر جائیں گے. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس کیٹیگری ہوتی ہے بھائی، وہ ہوتی ہے نان عرب نیمز. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جتنی ایکسپلینیشن آپ لوگوں کو کنسیپٹ سمجھنے کے لیے ریکوائرڈ ہے نا، میں جسٹ وہ دے رہی ہوں، باقی سائڈ انفارمیشنز میں نہیں جاؤں گی. اب نان عرب نیمز کے اندر کون سی چیز آتی ہے؟ نان عرب نیمز میں وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے نام، وہ الفاظ جو عرب کے خطے کا حصہ نہیں ہے، تو ان کو ہم نا نان عرب نیمز کی کیٹیگری کے اندر ڈالتے ہیں. جیسے کہ ابراہیم، تو محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ عربی تھے نا، تو ان کا نام کیا ہے؟ فلی فلیکسیبل ہے. کیسے فلیکسیبل ہے کہ محمدن، اس کے اندر کیا چیز آ رہی ہے؟ محمدن، 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 تین حالتیں بھی ہیں اور تنوین بھی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام، ان کا تعلق عرب کے خطے سے نہیں تھا، وہ اس جگہ سے نہیں تھے، حجاز سے نہیں تھے، تو ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. ٹھیک ہے، تو حرکت بھی سنگل ہو گئی اور حالتیں بھی دو ہو گئی. تو یہاں پر نان عرب نیمز. اب یہاں پر میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے لکھ دیتی ہوں ان ناموں کی. جیسے کہ یوسفو، مصر کے ساتھ تعلق تھا، یوسفا، اور اس کے بعد یوسفا، ایسا ہی ہے. اور ابراہیم کی ایگزامپل میں پہلے دے چکی ہوں یہاں پر، اب میں کوئی اور لکھ دیتی ہوں. اس کے بعد دیکھ لیں کہ مریم، مریمو، مریمہ، اور مریمہ. مریمی آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا. تو یہ ہو گئے دو کیٹیگریز جس کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان نشانیوں سے کہ یہ والے الفاظ پارٹلی فلیکسیبل میں آتے ہیں. میں کنسیپٹ میں جا رہی ہوں، آگے بہت اچھی ایکسپلینیشن آئے گی، لیکن پہلے جب تک اس چیز کو سمجھو گے نہیں نا، تب تک وہ اینڈ والی چیز نا اس کا مزہ نہیں آئے گا آپ کو. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے سمجھنی ہوتی ہیں، جس سے پھر بعد میں صحیح والا مزہ آ جاتا ہے. دین اب آگے ہمارے پاس تھرڈ کیٹیگری بھی ہے ایک، اور تھرڈ کیٹیگری ہوتی ہے کمپیریٹیوز کی. کمپیریٹیوز، اور یہاں پر میں ایک اور چیز لکھوں گی، کمپیریٹیوز، کلرز اینڈ ڈسیبلٹیز. کمپیریٹیو سے کیا مراد ہے؟ اس کو پہلے چھوڑ کے کلرز اور ڈسیبلٹیز کو سمجھو. ڈسیبلٹی سے کیا ہے کہ فزیکلی ڈسیبل ہونا، جیسے کہ کوئی انسان اگر سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کچھ بھی کسی بھی قسم کی فزیکل ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، تو وہ الفاظ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے. آپ کے جو رنگوں کے نام ہیں جیسے کہ بلیک، وائٹ، ریڈ، یلو، یہ سب اس پارٹلی فلیکسیبل کی کیٹیگری کے اندر آ جائیں گے. کیا ہوگا کہ یہ لوگ ان کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی، اور ان کے پاس جسٹ ٹو کنڈیشنز ہیں، یعنی یہ او اور آ کا اسٹرکچر لے سکتے ہیں، ای کا اسٹرکچر نہیں آ سکتا، ان اور ان کا ساؤنڈ بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کمپیریٹیوز کے اوپر. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں نا، یہ سارے الفاظ نا ایک ڈائی کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک شیپ کے اوپر آتے ہیں. افعلو، افعلو. اب جو بھی الفاظ ہیں نا، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ڈسیبلٹی کے لیے میں یہاں پر اگزامپل لکھتی ہوں، اب کمو. وہ انسان ہوتے ہیں جو بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اب کمو. اب مجھے یہ بتائیں، افعلو، اب کمو، سیم لگ رہا ہے نا؟ سیم از دا کیس. اب کلرز کے اوپر چلے جاؤ. کلرز میں ہم تھوڑی سی اگزامپل دیکھتے ہیں. کلرز میں دیکھو، اصفرو، یہ ہے یلو. اس کے بعد اسودو، حجر اسود، یہ ہے بلیک. اس کے بعد ابیضو، یہ آپ کا ہے وائٹ کلر. صحیح ہو گیا. اب آپ نے پیٹرن دیکھنا ہے، اصفرو افعلو، اسودو افعلو، ابیضو افعلو. سیم ہو گیا، یعنی ایک سٹرکچر آئے گا اور اس سٹرکچر کے اوپر یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، اور یہ والے سٹرکچر، اس سٹرکچر کے اوپر آنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ آپ کے کنسیڈر ہوں گے
پارٹلی فلیکسیبل. اور اس کے اندر جو تھرڈ کیٹیگری ہے ہم اب جس کو پڑھنے والے ہیں وہ ہے آپ کا کمپیریٹیو کا اسٹرکچر، جس کے لیے ہم نے یہ ساری اسٹرکچر کی ڈیٹیلز پڑھی ہیں. اب میں اس کو آگے ایکسپلین کرنے لگی ہوں کمپیریٹیوز کو. کمپیریٹیو کا مطلب ہوتا ہے وہ اسٹرکچر جو آپ کسی کو کمپیئر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اردو یا انگلش کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ بہت اچھے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک جیسے کہ آپ کے کام کو میں دیکھتی ہوں اور اس کے بعد میں کچھ ریمارکس دیتی ہوں اس کے اوپر، تو میں کہوں گی گڈ. اگلی دفعہ آپ نے کیا کیا ہے اس کام کو بہتر کیا تو میں کہوں گی بیٹر. اور اس کے بعد آپ نے بہت اچھا زبردست کام کر لیا ہے تو میں کیا کہوں گی بیسٹ. تو یہ اب ساری چیزیں کیا ہیں، یہ آپ کی ریگولر فارم ہے، یہ ہے آپ کا کمپیریٹیو. کمپیریٹیو کیسے کہ میں آپ کے اس کام کو اس کام کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے پھر کہوں گی کہ اٹس بیٹر. ٹھیک ہے، یہ جو آج آپ نے کام کیا وہ آپ کے پہلے والے کام سے بہتر ہے. اس کے بعد بیسٹ آ جاتا ہے. بیسٹ میں آتا ہے آپ کا سپرلیٹیو کا اسٹرکچر. سپرلیٹیو کے اسٹرکچر کے اندر اب کیا ہے بیسٹ. جس دن آپ نے کوئی بیسٹ کام کر کے مجھے دکھا دیا نا، بیسٹ نوٹس بنا لیے، بہترین کانسیپٹ کو سمجھ لیا، تو میں کہوں گی بیسٹ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کے علاوہ اگر میں ایک اور ایگزامپل لکھتا ہوں، اسمارٹ، اسمارٹر اینڈ دین اسمارٹسٹ. صحیح ہے. اب ہم نے کیا سیکھا ہے کہ یہ والی جو آپ کی فارم ہے نا، یہ کمپیریٹیو، یہ استعمال کرتی ہے ٹو کمپیئر. دس فارم از یوزڈ ٹو کمپیئر ٹو تھنگس. دو چیزوں کو کمپیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس لکھتی ہوں اس کی. جیسے کہ اگر میں یہاں پر لکھوں احسنو، تو اس کا مطلب ہے مور بیوٹیفل. ٹھیک ہے، اور اگر میں لکھوں اعلم، اسٹرکچر دیکھیں اس سے میچ کر رہا ہے نا جو پہلے میں نے آپ کو اسٹرکچر بتایا افعلو کا، احسنو اعلم. اس کا مطلب ہے مور نالجیبل، کہ زیادہ علم رکھنے والا، اس سے زیادہ علم رکھنے والا. اب دیکھیں اس کے علاوہ نا اب ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو سپرلیٹیو کا اسٹرکچر ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو آپ کسی سے کمپیئر کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ لاسٹ جو فارم ہوتی ہے نا، جو پیک کی ہے، جس کے بعد کوئی پیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہائیسٹ فارم، اس میں آپ سپرلیٹیو کے اسٹرکچر کو استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر میں ہم جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ از گریٹسٹ. تو مجھے بتائیں اسمارٹسٹ اینڈ گریٹسٹ. ٹھیک ہے، یہاں پر میں لکھ رہی ہوں گریٹسٹ. گریٹسٹ اینڈ اسمارٹسٹ یہ دونوں سیم ہے نا. اس کا مطلب کیا آ گیا کہ یہ جو گریٹسٹ کا لفظ ہے یہ آتا ہے سپرلیٹیو کے اندر. تو اللہ اکبر کا آپ جب ترجمہ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اس کو ایز اے گریٹسٹ ٹرانسلیٹ کیا نا، انہوں نے اون افیکٹ کیا ہو، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا نا، ہے ہی نہیں ہے، کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بٹ اللہ پاک نے اللہ اکبر افعل کمپیریٹیو کا اسٹرکچر استعمال کیا ہے، ہمیں دیا ہے. نماز کی ابتدا میں یہ اسٹرکچر ہے، اذان کی ابتدا میں یہ اسٹرکچر ہے. اس کا مطلب تھا کہ اللہ اکبر کا مطلب بنتا ہے آپ کا کہ اللہ از گریٹر. اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ از گریٹر، کہ اللہ بڑا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے نا اس کو اوپن اینڈڈ رکھا ہے، یعنی یہاں پہ آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کس سے بڑا ہے، کیونکہ کمپیئر کیا جا رہا ہے نا. بٹ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں بتایا آپ کو. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، دو چیزیں ہیں بیسیکلی. ایک کیا ہوگا، پریورٹیز. آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی لائف کی پریورٹی کیا ہے. آپ جب نماز قضا کر دیتے ہیں، آپ جب صلاح کے اوپر فوکس نہیں کرتے، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ آپ کی لائف کی پریورٹی کوئی اور ہوتی ہے.
اب یہ پیچھے جتنا بھی کانسیپٹ ہے نا، یہ میں نے آپ کو کیوں ایکسپلین کیا ہے، تاکہ اس کانسیپٹ کی اتھینٹسٹی آپ کو پتہ چل سکے. آپ کو آن اے گرامر بیسس میں نے یہ سارا ایکسپلین کیا ہے. جو لاسٹ ایئر کی جو صلاح سیریز کی آڈینس تھی، ان کو میں نے گرامر کا کانسیپٹ ایکسپلین نہیں کیا تھا. قرآن لینگویج کے پروگرام کے اسٹوڈنٹس کو یہ آلریڈی پتہ ہے، وہ لوگ تو ڈیپ لیول پر اس کو کور کر چکے ہوئے. بٹ آپ لوگوں کو کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں آپ کو جسٹ یہ بتا دوں کہ اکبر کا مطلب گریٹر ہے، تو اتھینٹسٹی آپ کے مائنڈ میں نہ آ پاتی، ٹرسٹ نہ آ پاتا کہ کیسے ہے. باقی جگہوں پر تو ہم نے اللہ از گریٹسٹ لکھا ہوا دیکھا ہے. اختلاف رائے کا حق حاصل ہے دوسروں کو، ہو سکتا ہے اس کو آن افیکٹ بیسس کیا گیا ہو، بٹ اکارڈنگ ٹو دا گرامر جب ہم اسٹرکچر دیکھتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکبر ایک ایسا اسٹرکچر ہے جس کی فارم کیا ہے، کمپیریٹیو، جو کہ پارٹلی فلیکسیبل کے اندر آتا ہے. صحیح ہے. اور یہ اگر سپرلیٹو کے اندر اسٹرکچر بنانا ہوتا تو اس کے شروع میں نا الف لام لگا دیتے ہیں، یعنی الاکبر. تو الاکبر اگر استعمال ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اللہ از گریٹسٹ. جیسے کہ اگر یہ جتنی بھی فارمز ہیں نا، احسن تو الاحسن، الاحسن میں کیا ہو جاتا کہ موسٹ بیوٹیفل. الاعلم، الاعلم میں کیا ہو جاتا کہ موسٹ نالجبل، سب سے زیادہ علم والا، اس سے آگے علم والا کوئی نہیں ہے. اور جب ہم الاکبر کہہ دیتے تو گریٹسٹ، کہ اس سے گریٹ کوئی نہیں ہے. بٹ جب ہم نے کمپیریٹیو اسٹرکچر استعمال کیے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ہمیں کمپیریزن بتایا جا رہا ہے. اب ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ رکھنا ہے. پہلی چیز میں نے آپ کو کیا بتائی ہے، پریورٹیز. دوسری چیز میں نے آپ کو بتانی ہے وریز. اب پریشانیاں، اس کو میں نے یہاں پہ کیوں لکھ دیا؟ میں نے کیا کہا تھا اس لیسن کے شروع میں، قرآن میں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کی سوچ کو بلڈ کیا ہے. انسان کی، مسلمان کی سوچ بلڈ کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ اس نے قرآن کی زبان کو نہیں سمجھا. ہمارے ایک ٹیچر نے نا بڑی خوبصورت بات کی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا، یا پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو حکم کیا ہے کہ قرآن کو دھیان سے سننا ہے. اس وقت اپنے یہ باقی کاموں کو چھوڑ کر ہم قرآن کو سنیں، قرآن پر توجہ دیں. اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم گفتگو فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب گفتگو فرما رہے ہیں تو کیا ہم اس گفتگو کو نہ سنیں، اس پر توجہ نہ دیں؟ ہم نے قرآن کو جب چھوڑا ہے، ہم نے جب اس کو سمجھنا چھوڑا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری سوچ خراب ہو گئی ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ بلٹ نہیں رہا، قرآنک مائنڈ سیٹ نہیں رہا. ہماری ایک ایسی اینک لگ چکی ہے آنکھوں پہ جو دھندلی ہے، جس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے کسی خاص رنگ کے شیشے کی اینک پہنی ہوئی ہو تو آپ کو باہر کا منظر اسی رنگ میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا. تو جیسا انداز نظر ہے ویسا ہی منظر ہوگا، اور انداز نظر بدل جائے گا تو منظر بدل جائے گا. اب یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اللہ اکبر کے اسٹرکچر سے شروع کیا نا، جیسے ہی اذان کی ابتدا ہوتی ہے ہمیں یہ پیغام آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم اس وقت کر رہے ہو نا، اللہ کی ذات اس سے بڑی ہے. یہ جو کچھ بھی اس وقت تم جس چیز کی پریشانی میں مبتلا ہو نا، اللہ کی ذات اس سے بڑی ہے. یہ جو چیزیں تم نے اپنی لائف میں پرائرٹی 1، پرائرٹی 2، پرائرٹی 3 رکھی ہوئی ہے نا، اللہ کی ذات اس سے بڑی ہے. ان سب چیزوں کو ڈراپ کرو، ابھی کے ابھی چھوڑو، اپنی صلاح ادا کرو، بعد میں آ کے ان میں انوالو ہو جانا. ان کو چھوڑنے کا نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پریورٹی، ٹاپ پریورٹی تم نے اللہ کی ذات کو رکھنی ہے. جس دن آپ نے یہ رکھ لیا، آپ کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب یہاں پر ایک کنسیپٹ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم رہتے ہیں یا تو پاسٹ کی پریشانی میں، یا پھر رہتے ہیں ہم فیوچر کی پریشانی کے اندر. مائنڈ فلنس، پریزنٹ مائنڈیڈ ہم نماز کے اندر کیوں نہیں رہتے؟ ہم نماز میں اکثر اوقات اللہ اکبر کی بار بار اس کلمات کو دہراتے ہیں. ایسا ہی ہے، ہم رکوع میں جاتے ہیں، پھر ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر ہم سجدہ جب کرتے ہیں، جب ہم قیام میں دوبارہ جاتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. بار بار ہم اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ریمائنڈر ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ سے ری ٹریک کرنا ہے، سیدھے راستے پر ری ٹریک کرنا ہے کہ پریورٹی اللہ، اس وقت باقی سوچوں کو سائڈ پہ کرو. کیونکہ نماز میں جب آپ کو باقی سوچیں آ رہی ہیں نا، یا تو آپ کو آپ کے ماضی کی آ رہی ہوں گی، یا پھر آپ کو فیوچر کی آ رہی ہوتی ہیں. کیونکہ اگر پریزنٹ مائنڈیڈ ہیں، سکون میں ہیں، اس لمحے کو انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں آئے گا. تب آپ ایک فیلنگ والی صلاح جی رہے ہوں گے، اس کو محسوس کر رہے ہوں گے. اور فیوچر میں اور پاسٹ میں ہم کیوں رہتے ہیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر نا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. یہاں تک کے لیے ابھی اس کانسیپٹ کو اینڈ کرتے ہیں. کل کی کلاس میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے مائنڈ سیٹ کو، کہ کیسے پاسٹ اور فیوچر کی ورث سے نکل کر تو ہم پریزنٹ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. اور یہ وہ چیز تھی جس سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے کہ وہ ہر وہ چیز جو تم کر رہے ہو نا، اس سے بڑی ہے اللہ کی ذات. ٹھیک ہے، تو اپنے زندگی میں پریورٹی اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ کہاں پر کون سی پریورٹی ہے آپ کی، کس چیز کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا بنا رکھا ہے اپنی زندگی میں. اور کبھی کبھی ہم صرف اچھی چیزوں کو پریورٹی دے کر بڑا نہیں بناتے، کبھی کبھی بہت ساری ایسی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں جن کو ہم نا اللہ سے بڑا بنا دیتے ہیں اپنی زندگی میں.
اور ہم ان میں پڑھ کے تو اپنی روٹینز کو خراب کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے نا یہاں پہ یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ موسٹلی ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اس وقت اس چیز کے اندر ہے، وریز کے اندر ہے، ڈپریشن میں، انگزائٹی میں، اسٹریس میں. یہ ایکسیپٹیبل، یہ سمجھتی ہوں میں کہ یہ اسٹیٹس آ جاتی ہیں، بٹ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آ جاتی ہیں. ہم جب انڈرسٹینڈ کریں گے خود کو، جو قرآن کے ساتھ سفر ہوتا ہے نا وہ خود شناسی کا سفر ہوتا ہے جب آپ اس کو ڈیپ لیول پر سمجھتے ہیں. اور جس کو اپنی سمجھ آ جاتی ہے نا، جو اپنی ذات سے مل جاتا ہے، اپنی ذات کو جان لیتا ہے، اس کو رب شناسی بھی ہو جاتی ہے، وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے، پھر اس کو معرفت مل جاتی ہے. اولیاء اللہ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جب اپنی ذات کی گہرائیوں کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے رب کو بھی جان لیتے ہیں، اور پھر وہ اس دنیا میں کسی چیز کو پرائرٹی نہیں دیتے اور نہ ہی ان کی کوئی پریشانی رہتی ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا پھر کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے. اور جو پریزنٹ کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا وہ ماضی کے غم میں نہیں رہتے. غم میں رہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ پاسٹ کنیکٹڈ ہو، اور خوف میں رہنے کا کیا مطلب ہے آپ فیوچر کنیکٹڈ ہو. آپ نے پریزنٹ کنیکٹڈ ہونا ہے، اور پریزنٹ کنیکٹڈ ہوں گے تو نماز کی لذت آپ کو ملے گی. یہاں پر آپ اس کنسیپٹ کو اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.